امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے کہ عبداللہ بن عمر فساد کے زمانے میں عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کعبہ شریف پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے بھی صرف عمرے کا احرام باندھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال صرف عمرے کا احرام باندھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1806۔ جویریہ نے نافع سے بیان کیا، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ جن دنوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر حجاج کی لشکر کشی ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا، کیونکہ آپ مکہ جانا چاہتے تھے کہ اگر آپ اس سال حج نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ کو بیت اللہ پہنچنے سے روک نہ دیا جائے۔ آپ بولے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور کفار قریش ہمارے بیت اللہ تک پہنچنے میں حائل ہو گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی نہر کی اور سر مڈا لیا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بھی انشاءاللہ عمرہ اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے، میں ضرور جاؤں گا، اور اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل گیا تو طواف کروں گا، لیکن اگر مجھے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ موجود تھا، چنانچہ آپ نے ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا، پھر تھوڑی دور چل کر فرمایا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی ہیں۔ اب میں بھی تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ساتھ حج بھی اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے۔ آپ نے حج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہو کر ہی 10ویں ذی الحج کو احرام کھولا اور قربانی کی۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تک حاجی مکہ پہنچ کر ایک طواف زیارت نہ کر لے پورا احرام نہ کھولنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1807۔ جویریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ عبداللہ کے کسی بیٹے نے ان سے کہا تھا، کاش آپ اس سال رک جاتے تو اچھا ہوتا۔ اسی اوپر والے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1808۔ اکرمہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سال مکہ جانے سے روک دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ ہی میں اپنا سر مڈایا اور ازواج مطہرات کے پاس گئے اور قربانی کو نہر کیا، پھر آئندہ سال ایک دوسرا عمرہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1809۔ سالم نے خبر دی، کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے کہ اگر کسی کو حج سے روک دیا جائے تو ہو سکے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا اور مروہ کی سعی، پھر وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے جہاں تک کہ وہ دوسرے سال حج کر لے، پھر قربانی کرے، اگر قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1810۔ معمر نے خبر دی انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے اور انہیں مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر قربانی سر مڈانے سے پہلے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بھی اس کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1811۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ اور سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی کہ وہ اس سال مکہ نہ جائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر گئے تھے اور کفار قریش نے ہمیں بیت اللہ سے روک دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نہر کیا اور سر مڈایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1812۔ نافع نے بیان کیا کہ فتنہ کے زمانے میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکے کے ارادے سے چلے تو فرمایا کہ اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو حدیبیہ کے سال میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
حدیبیہ کے سال عمرے ہی کا احرام باندھا تھا۔ پھر آپ نے کچھ غور کر کے فرمایا کہ عمرہ اور حج تو ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی یہی فرمایا کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرے کے ساتھ اب حج بھی اپنے لیے میں نے واجب قرار دے لیا ہے۔ پھر مکہ پہنچ کر آپ نے دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ کافی ہے اور آپ قربانی کا جانور بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1813۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں حمید بن قیس نے، انہیں مجاہد نے، انہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور انہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، غالباً جوؤں سے تم کو تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنا سر منڈا لے اور 3 دن کے روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ایک بکری ذبح کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1814۔ مجاہد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، ان سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو جوئیں میرے سر سے برابر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جوئیں تو تمہارے لیے تکلیف دینے والی ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سر منڈا لے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ لفظ فرمایا کہ منڈا لے؟ انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، آخر آیت تک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے روزے رکھ لے، یا ایک فرق غلے سے 6 مسکینوں کو کھانا دے، یا جو میسر ہو اس کی قربانی کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1815۔ عبداللہ بن معقل نے بیان کیا کہ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے فدیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کی آیت اگرچہ خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم تم سب کے لیے ہے۔ ہوا یہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو جوئیں سر سے میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، یا آپ نے یوں فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ جہد مشقت تمہیں اس حد تک ہوگی، کیا تجھ کو ایک بکری کا مقدور ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 3 دن کے روزے رکھ، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، ہر مسکین کو آدھا سا کھلائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1816۔ مجاہد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بیان کیا اور ان سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ان جوؤں سے تمہیں تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا سر منڈا لیں۔ وہ اس وقت حدیبیہ میں تھے، صلح حدیبیہ کے سال، اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حدیبیہ ہی میں رہ جائیں گے، بلکہ سب کی خواہش یہ تھی کہ مکے میں داخل ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فدیے کا حکم نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 6 مسکینوں کو ایک فرق یعنی 3 سا غلہ تقسیم کر دیا جائے، یا ایک بکری کی قربانی کرے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1817۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے خبر دی اور انہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں، پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1818۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس گھر کعبے کا حج کیا اور اس میں نہ رفث یعنی شہوت کی بات منہ سے نکالی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1819۔
سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا اور نہ شہوت کی فحش باتیں کی نہ گناہ کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1820۔